سنانے کے لیے ہمارے آقا تشریف لا رہے، استقبال کے لیے آپ حضرات کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان خاتون جنت، فیضان خاتون جنت، علماء اہل سنت، شہزادہ غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، مخدومی فیضان، حضور اشرف ملت، شہزادہ شیخ اعظم، خاندان غوثیہ اشرفیہ، حضور اشرف ملت، آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامی، سیدہ کائنات و مولائے کائنات کانفرنس آنے والے تمام سامعین کا، تمام ذمہ دار جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ہر طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ان کی جانب سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور اس پرنور محفل کے لیے میں نے کلام پاک کی جس آیے کریمہ تلاوت حاصل کیا، اس کا شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، سلام وسلام علیکم رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اس محفل کے انعقاد میں جو روح رواں ہے، جو ذات مولانا عمران خان اشرفی صاحب اور ان کے سرپرست عزیز گرامی برادر مکرم سید مظہر الدین اشرف صاحب قبلہ، تو ان کی فرمائش ہے کہ مولا علی کی شان میں ایک منقبت پیش کریں۔
اور خود مجھے بھی بہت پسند ہے، میں بھی خوب اس سے پڑھتا ہوں. اور سچ یہ ہے کہ میرا بھی موڈ بنتا ہے پھر اس کو پڑھنے کے بعد. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ. اللهم صل صلی على اللہ علیہ نبی محمد وعلى آل سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام اس منقبت کا لکھنے والا بھی علی کا بیٹا ہے، اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے والا بھی اس وقت علی کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی. سبحان اللہ. بچپن میں اب تو کم دیکھنے کو ملتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن بچپن میں جب کسی کو وزندار چیز اٹھاتے ہوئے دیکھتا تھا تو زور لگاتا تھا، نہیں اٹھتا تھا. جب اس سے تو کہتا تھا یا علی. سبحان اللہ. یار تم 2 ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے ہو، اتنا وزن ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، سبحان اللہ. جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے بیٹوں سے رسم شجاعت چلی، ہاں وہی علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا
علی سیدوں کے وہی جد اعلی بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہیں سبحان اللہ سیدوں کے وہی جد اعلی بھی ہے ان کے نانا بھی ہے ان کے دادا بھی ہیں میرے آقا بھی ہیں میرے مولا بھی ہیں نجمی وہی صفی وہ رضی وہ نجی ہاں وہی علی او ولی نعرہ حیدری علی علی نعرہ حیدری علی علی نعرہ حیدری علی یا علی سبحان اللہ یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ برادران ملت اسلامیہ بامبے میں تقریر کرنے میں یہی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ سامنے گھڑی لٹکی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی ایک ایک سوئی آگے بڑھتی ہوئی ڈراتی رہتی ہے اب ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے گھڑی دیکھ کے تقریر کر نہیں پاتے پھیلا دیا تو سمیٹنے میں بھی وقت لگتا ہے پھیلانے میں بھی وقت لگتا ہے بہرحال جس کا ذکر ہے میں تو کبھی نہیں کرتا کروایا جاتا ہے جس کی غلامی کا میرے گردن میں پٹا ہے سبحان اللہ جو میرا مخدوم ہے جس کے در کا میں ادنا سا کتا کیا بات ادنا صرف کتا کہہ کے بھی بڑا ہو جاؤں ادنا اس در کا کتا ہونے پر فخر ہے کیا اور میرا یقین ہے میں بولتا نہیں میرا مخدوم مجھ سے بلواتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج تو اس کے دادا کی بات ہے واہ 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 تو بات تو ہوگی علی دیکھو اگر کسی کا نام بگاڑو علی کا نام بھی کیا نام ہے یہ کون سی جگہ ہے رابوڑی اب نام بگاڑو اس کا تو کیا ہوگا رابوڑی وابوڑی اسلم وسلم جوتا بوتا جوتا سمجھ میں آتا ہے بوتا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا نام بگاڑو لیکن ایک علی کا نام ہو واہ واہ کیا بات کیا کر لو گے نام تو بگاڑ نہیں سکتے ذات پر کیا کر لو گے واہ واہ علی ولی سبحان اللہ اس لیے میں کہتا ہوں جب تک
بندہ علی 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 کہے گا نہیں، ولی 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 بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہے علی علی، پھر ملے گا، منصب ملے گا، انعام ملے گا رب کی جانب سے۔ ولایت کچھ اور نہیں، انعام ہے رب کی جانب سے۔ جس بندے کی محبت بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتی ہے، اسے ہی انعام ملتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ ولایت۔ اور ولایت کی شرط ہے محبت علی۔ سبحان اللہ۔ جب تک کر نہ لو علی علی، تب تک بنو گے نہیں ولی ولی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا ہے کہہ دے، اپنے محبوب سے کہہ رہا، اے محبوب، اے میرے پیارے، کہہ دے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کریں؟ خوشیاں منائیں۔ واہ واہ۔ منہ سکوڑ کے مت سنو، جب بھی سنو تو خوش ہو کے سنو۔ کیا بات۔ اگر شکن آ جائے تو سمجھ لو اسے نہ فضل پر خوشی ہے نہ رحمت پر خوشی۔ اللہ۔ اور ایک چیز جان لو دوست، جب ہم کچھ بھی حاصل کرتے ہیں تو دو راستے ہیں حاصل کرنے کے، ایک ہے فضل اور ایک کسب، محنت سے۔ اگر ہم نے کوئی چیز حاصل کی اپنی زندگی میں تو ایک طریقہ کیا ہے؟ کسب، یعنی محنت کرتے جاتے ہیں، محنت کرتے جاتے ہیں، اور رب تبارک و تعالی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کے لیے کہتے نہیں کہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے نا، فضل ہی فضل ہے، کچھ بھی نہیں کرتا لیکن ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ کیا یہ مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو کوئی چیز ملتی ہے پسینہ بہا کر، ٹھیک، اور بعض کو رب کے فضل سے مل جاتی، اور بہت سی چیزیں جو صرف رب کے فضل سے ہی ملی، جس میں چوائس نہیں ہے۔ اب جتنے لوگ ہیں ان کے ابا، یہ چوائس نہیں ہے بیٹوا کی۔ جتنے لوگ اپنے سامنے جو ذات کھڑی ہے اس کو ابا کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں، بہن کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، یہ چوائس نہیں ہے اس ذات کی، یہ تو رب کی جانب سے اس کا فضل ہے کہ اس نے کس کو کس کا باپ بنایا، کس کو کس کی بہن بنایا، کس کا بھائی، اس میں اس فرد کی کوئی چوائس نہیں۔ تو کچھ چیزیں ہماری چوائس سے ہمیں ملتی ہیں، اور جہاں چوائس ہوگی وہاں کسب ہوگا۔ آپ سمجھ رہے نا؟ جہاں چوائس ہوگی، چننا ہے، تو وہاں کسب کا بھی دخل ہے۔ ہاں، چننے میں بھی فضل ہو جاتا ہے لیکن حاصل کرنے کے لیے کسب۔ تو اگر کسب سے حاصل ہوا ہے تو یہ جان لینا جانے کا ڈر ہے۔ جو چیز کسب سے حاصل ہو اس کے جانے کا ڈر ہے۔ تم نے دکان حاصل کیا، محنت کیا، دکان کھولا، ایک سے دوسری بنایا، دوسری سے تیسری بنایا، تیسری سے چوتھی بنایا، کسب ہے، محنت سے بنایا، جانے کا ڈر ہے۔ علم حاصل کیا اور تمام علوم و فنون پر تم نے دسترس حاصل کر لی،
जो भी उन्वान तुम्हारे सामने रख दिया गया, उस पर जब गुफ्तगू तुमने शुरू किया तो न जबान रुक रही है, लिखना शुरू किया तो न कलम रुक रही है। ये इल्म जो कसब से हासिल हुआ, जाने का डर है, जरा सा ये आउट हो जाए, यानी महीनों जिसकी कलम न रुकी हो, घंटों जिसकी जबान न रुके, बयान कर देंगे, जरा सा ये खसक जाए सब खत्म। तो कसब से हासिल की हुई चीज के जाने का डर है, और जो चीज फजल से हासिल हो, क्योंकि फजल रब की जानिब से है, और जब रब किसी पर फजल करता है तो जो फजल उससे अता होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले उस लायक बनाता है, फिर फजल करता है। सुभान अल्लाह, पहले बनाता है फिर देता है, यानी हर वो रास्ते पहले बंद कर देता है जिससे जाने का डर हो, तब अता करता है ना, है या नहीं है? देखो भाई, मैं फर्क बता दूं, ये फर्क जानना जरूरी है। आजकल बड़ा टकराव हो रहा है, तो ये जानना जरूरी है। बात मोहब्बत से करो, बड़ा मजा आएगा, और अगर कठहुज्जती होती है तो गड़बड़ हो जाता है। मैं उसी कठहुज्जती की तरफ जरा सा इशारा करूं, जरा सा, जो ज्यादा परेशानी बाज लोगों को होती है। मैं बहुत बड़ा आलिम, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, मैं ये, मैं वो, मैं जरा सा गौर करो, ये कहने वाला कौन है? जो अल्लाह की तमाम मखलूक में अशरफ है ना? और ऐलान क्या कर रहा है? मैं बकरी हूं, मैं क्या यार, हो कौन हो तुम? फकत मिट्टी के एक पुतले हो क्या तुम? ये मैं क्या है? मैं अगर किसी की है तो सिर्फ हमारे रब की, बाकी किसी की नहीं। क्या मैं लगा रखा है? खाक के पुतले, मैं ये, मैं वो, इसको मैं को समझा दूं, क्योंकि बात जो कहने जा रहा हूं वो समझ में आनी चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। आप समझ रहे ना? अरशद नकीब इजलास है, अब ये खत्म हो जाए। मैं जी बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में मुझसे जैसा नहीं नकीब। अच्छा, अभी आप ही से पूछता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इनका दोनों हाथ काट के यहाँ रख दूँ और आपसे पूछूं, ये मैं नकीब इजलास अरशद है, क्या जवाब है आपका? बोलो। तो आपका जवाब ये है नहीं है, क्योंकि हमारी कौम से जब सवाल किया जाता है तो मुंह हिलाती है, और जहां कहा जाए मत बोलो वहां चिल्लाती है, क्योंकि सब उल्टा काम करने की आपने प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, और ये कहते हुए हम सुन्नी है, खाली सुनेंगे करेंगे कुछ नहीं। तो जब जस्ट उल्टी प्लानिंग, जब पूछो कोई सवाल तो अक्सर जहाँ 90% जगह पर जवाब नहीं आता, जबकि मैं समझाता हूँ, अरे भाई मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ, मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ तो अपनों से पूछ रहा हूँ, अगर गलत होगा तो इस्लाह करने बैठा हूँ, कर दूंगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, वो भी काम आपकी तरफ से मुझे करना पड़ता है। तो अगर ये हाथ यहाँ रख दूँ तो, और पूछूं ये अरशद है, तो जवाब होगा नहीं, फिर का ये तो उनका हाथ है, यही है ना? बोलो, यही हुआ ना?
اچھا یہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ارشد نہیں ہے نا، یہ ان کا ہاتھ ہے. اچھا دونوں پیر کاٹ کے رکھ دیں. پوچھیں یہ ارشد ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا ان کا پیر ہے. اچھا گردن کاٹ کے رکھ دوں؟ یہ ارشد نہیں. پھر؟ ان کا سر ہے. اچھا اب بچا کیا؟ سینہ اور پیٹ. وہ رکھ دیتا ہوں. پوچھتا ہوں یہ ارشد ہے؟ کہا نہیں. پھر؟ کہ یہ ان کا سینہ ہے، ان کا پیٹ ہے. اب میں تم سے کہتا ہوں ڈھونڈ کے لاؤ میں ارشد. ڈھونڈ کے لاؤ. یہ جو اچھل کود مچی ہوئی تھی میں کیا حقیقت ہے؟ لے آؤ نا ڈھونڈ کے. ابھی پوسٹ مارٹم کر دیا تو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہو. خاک کے پتلے ہیں. اکڑو مت، صرف محبت کرو. محبت کرو، دبا کے محبت کرو، کنڈیشن لگا کے نہیں. ہم کلمہ گو ہیں، نبی کے فالوور ہیں، ہم رحمت للعالمین کے چاہنے والے ہیں. ہم محبت کرتے ہیں غیر مشروط، شرط لگا کے نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. شرط لگا کے محبت نہیں کرتے. ہم علی والے ہیں، مولا والے ہیں. ہماری محبت غیر مشروط، سبحان اللہ. شرط لگا کے نہیں کرتے. اور دبا کے کرو محبت، یہاں کوئی کمی مت کرنا. اس لیے کہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر نفرتوں کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہوگا، محبت 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت. آپ یہ سوچو گے کہ نئی بات لے آئے، نہیں، کہیں سے نہیں ہے بھائی، کہیں سے نہیں. میرے مولا کو پتا تھا کہ میرے اوپر تلوار سے حملہ کرنے والا کون ہوگا، پتا ہے. اور وہی آتا تھا قرض لینے. آپ دیکھیے، قرض لینے آتا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا. ایک دن باتوں باتوں میں ذکر کر دیا کہ یہی ہے جو مجھ پر حملہ کرے گا. تو جو چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملجم پر حملہ کر دے، اسے ختم کر دے. تو مولا فرماتے ہیں کس جرم میں؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کس جرم میں؟ کرے گا، کیا تو نہیں ہے. کس جرم میں؟ اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. کیونکہ ان کی مولا کی محبت انکنڈیشنل. یہ کہاں سے ملا سبق؟ جہاں سے ہم سب کو سبق لینا ہے، جہاں سے ہم سب کو سبق لینا ہے. وہ ذات ہے کس کی؟ وہ فضل جو رب کی جانب سے دنیا میں اس سے بڑا کوئی فضل نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ فضل جو رب نے ہم پر کیا، اس فضل سے بڑا کوئی فضل نہیں. اور اسی فضل سے ہی تمام رحمتیں ہیں، تمام نعمتیں ہیں، تمام. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ خود نبی کی ذات بے شک. جو اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا. ہمارے رب کی جانب سے اس سے بڑا کوئی دوسرا فضل نہیں، واہ واہ واہ. اس سے بڑا کوئی فضل نہیں. یہ فضل نہ ہوتا تو قرآن نہ ملتا، یہ فضل نہ ہوتا تو نماز نہ ملتی، یہ فضل نہ ہوتا تو عیدیں نہ ملتی، یہ فضل نہ ہوتا تو انکنڈیشنل غیر مشروط محبت نہ ملتی، یہ فضل نہ ہوتا تو مولا نہ ملتے، یہ فضل نہ ہوتا تو سیدہ نہ ملتی.
واہ 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 حق جو کچھ بھی ہوا یہ سب اسی فضل سے ہی ہم کو ملا. اور یہاں وَبِرَحْمَتِهِ ہی جو رب فرما رہا ہے, یہاں رحمت سے مراد مولا علی کی ذات ہے, سبحان اللہ. اور فضل سے مراد ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کیونکہ اسی فضل سے ہی سب کچھ ملا. واہ واہ رحمت علی وہ ضرورت. نگاہ اٹھاؤ, میں نے کہا نا ہم نے بچپن میں دیکھا وزن نہیں اٹھ رہا ہے. سبحان اللہ. ارے بھائی وزن اٹھانا ہے, یا بھی علی ہاتھ لگایا نہیں اٹھا, کہا یا علی بل مدد, اٹھ گیا. سبحان اللہ. رحمت بن گئے. بے شک. آپ کی اس پریشانی اس چیلنج کے لیے رحمت بن گئے. علی وہ ذات جس کے سامنے سوال آنے سے شرماتا تھا. واہ 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 واہ. دنیا کے ہر سوال گھبراتے تھے جانے کے وقت. کیا بات ہے. یار بھیجا جا رہا ہے اس کی بارگاہ میں جہاں میری نہیں چلے گی, چلے گی تو اگر کچھ تو جواب کی چلے گی میری. کیا بات ہے. واہ واہ. ایسا پرفیکٹ آنسر, پرفیکٹ جواب. تو برادران ملت اسلامیہ, میں نے جو بات بریک کر کے اتنی تمہیدی گفتگو کی, علم, یہ دولت, یہ دنیاوی اثاثے جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے, جانے کا ڈر باقی ہے. اس میں جانے کا ڈر باقی ہے, اس لیے اکڑو مت, اکڑو مت. ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو گیا سب کھیل ختم ہو جائے گا نا. لیکن فضل کی صرف ایک مثال دے دوں, ایک مثال دے دوں. دیکھو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے, بہت بڑے مفتی صاحب, بہت بڑے علامہ صاحب محنت کیا نا, علم حاصل کیا, تبھی تو علامہ کہلائے, تبھی تو مفتی جیسا منصب انہوں نے حاصل کیا. محنت کیا, علم حاصل کیا اور وہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے, اور انہی کے سامنے ایک بچہ فضل والا, کسب اور فضل والے دونوں ساتھ بیٹھے. ایک فضل والا بیٹھا, ایک کسب والا بیٹھا, جس نے اپنی محنتوں سے حاصل کیا. یہ آسان نہیں, محنت کیا, طلب تھی, اپنے رب سے طلب کیا, مانگا, محنت کیا, اللہ نے. اور چونکہ جب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو. اور ایک بات جان لینا, ہمارے نبی کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو رب چاہتا ہے, بے شک. ہے نا. تو جب ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم مزدور کی مزدوری دے دے اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سیکھے, تو جو کسب سے کوئی چیز حاصل کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو کیا رب دینے میں کمی کرے گا کیا؟ دیا خود. لیکن میں نے پہلے کہا جانے کا ڈر, جانے کا ڈر ہے. ذرا سا اس کا بیلنس بگڑ جائے, کسی مفتی صاحب کا یہ بیلنس بگڑ جائے گا, جاؤ گے فتویٰ لینے؟ بولو, جاؤ گے؟ نہیں نا. کسی علامہ صاحب کا ذرا سا یہ ہو جائے تو تقریر کراؤ گے؟ نہیں نا. کسی ڈاکٹر صاحب کا یہ تھوڑا سا ہو جائے تو نبض دکھلاؤ گے؟ کسی انجینئر صاحب کا ہو جائے تو گھر بنانے کو دو گے؟ کسی کاروباری انسان کا, اکاؤنٹنٹ کا اگر ذرا سا یہ ہل جائے تو دکان کا اکاؤنٹ دو گے؟ نہیں نا. کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے کسب سے ہے, محنت سے ہے, اور جانے کا ڈر ہے. لیکن اسی جگہ پر ایک علی کا بیٹا, ایک علی کا بیٹا, نبی کی آل, بچپن سے لے جا رہے ہو, دعا کر دیجئے, دعا کر دیجئے, جا رہا ہے, جا رہا ہے. ایک دن اسی کا ہی یہ ڈھیلا ہو گیا, اس کا بھی ڈھیلا ہو گیا. دماغی کوئی اثر ہوا, بخار آیا, کام نہیں کر رہا ہے, دعا بند کرا دو گے؟
کیا تمہاری محبتوں پر اثر آ جائے گا؟ کیا اب ان کو دکان پر نہیں کھڑا کرنا کیونکہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا؟ اب ان کے زبان سے وہ جملے نہیں نکلیں گے جو پہلے نکلتے تھے. جب کوئی کہہ دے گا ارے یار یہ تو دماغ کم ہے، ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ دماغ لے کے نہیں جا رہا ہوں، علم لے کے نہیں جا رہا ہوں، لے کے جا رہا ہوں کیا؟ نسبت. ان کے پاس دماغ نہیں تو کیا تیرے پاس بھی نہیں؟ کیا تیرا بھی دماغ خراب ہو گیا کہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کے وجود کو نہیں دیکھنا ہے؟ دیکھنا ہے تو ان کی نسبت کو دیکھنا. میں اس نسبت کو لے کے جا رہا ہوں، میں اس نسبت سے محبت کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ ہے علی، یہ ہے علی. برادران ملت اسلامیہ، اب تو اب گفتگو ہی کم ہو گئی. علی کوئی سبجیکٹ ہو، دیکھیے جو ہی کسب سے حاصل کی ہوئی چیز اس کا معیار الگ ہوتا ہے، اور جو چیز فضل سے حاصل ہو اس کا معیار الگ ہوتا ہے. میں علی کو پیش کر رہا ہوں کیونکہ علی پر رب کا فضل ہے، رب کی جانب سے وہ رحمت ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. برادران ملت اسلامیہ، علم علی، علی سے پوچھا گیا اے علی یہ بتاؤ، جب علی نے اعلان کیا سلونی، تو پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے پتہ ہے؟ کہ اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ پوچھنے والے کو حق حاصل ہے، سوال کر لیا. اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور بچے دیتا ہے، کون سا جانور انڈے؟ مولا علی نے فرمایا، جواب دے دیا. یہ نہیں کہا یار مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، مجھ سے اللہ کے رسول کی حدیث پوچھو، جو آیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہو وہ پوچھو. یہ کیا پوچھ رہے؟ یہ نہیں کہا علی. سنا، بڑے تحمل کے ساتھ پھر جواب دے رہے. وہ جانور جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتا ہے، اور جس کے باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سوال آیا، علی کھڑا ہو گیا، یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ کہہ دیتے ابھی تو جواب دیا ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس کم ہو، تاکہ بھائی آگے بڑھ جاؤ یار اب کتنا پھنساؤ گے. لیکن جس کے پاس بھرا پڑا ہو دیتا جائے گا، دیتا جائے، تم مانگتے جاؤ وہ دیتا جائے گا، مانگتے جاؤ وہ دیتا جائے گا، اور مسکراتا جائے گا کیونکہ اس کے پاس کمی نہیں ہے. چڑھے گا کون؟ جس کو پتا ارے یار ابھی تو یہ کئی بچا ہے، پھر پوچھ لیا دے دوں گا تو پھر کیا بچے گا، تو چڑ ہوگی اس کو. لیکن جس کے پاس انبار لگا ہو. پھر پوچھا گیا علی کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ مولا علی پھر تحمل کے ساتھ سنتے، مسکراتے ہیں، فرماتے وہ جو نگل کے کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے، جو چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے. پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے علی میں بھی سوال کروں. ہاں پوچھو. اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور بچے دیتا ہے، کون سا جانور انڈے دیتا ہے؟ میں اس اسٹیج والوں سے پوچھتا ہوں تیسری بار کیا ہوتا؟ غصہ آتا نا، چھلا جاتے یار. کیا پاگل پن ہے، بےہودہ پن ہے؟ دو جواب دے دیے. کیا میرا علم چیک کرنے آئے ہو؟ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے، جتنا ہمارے پاس ہے اتنا دینے کے بعد اب کہیں کہ بھائی اب بس جو تھا وہ دے دیا، ٹھیک ہے سوال کر لو دیکھ کے بتاؤں گا. پھر بھی ہمیں انہیں ڈانٹنا نہیں ہے،
کیونکہ یہ سوال کرنے والے ہی ہیں اور ہم جواب دینے والے ہیں۔ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، یہاں جھگڑا نہیں، الجھن نہیں، یہ سوال کرنے والے ہیں اور ہم جواب دینے والے ہیں، تو پھر اس میں غصہ کیسا؟ لیکن اکثر ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں اپنے ذمہ داروں سے، اپنے خواص سے، انہیں چھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت، سن لو، نہیں بتا دیکھ کے بتائیں گے تو آپ بھی خاموشی سے چلے جاؤ، کٹ حجتی مت کرو۔ پھر کہا علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ پھر مولا علی فرماتے ہیں وہ جانور جو دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، جو دودھ نہیں پلاتا وہ انڈے دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی۔ جو کام ہمیں کرنا تھا ہم نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ اپنے یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ ہم قرآن کو لے کے گھر آتے ہیں، ہدیہ دے کے لیتے ہیں، خوب بہترین سا گلاس چڑھاتے ہیں، اس کو ایک خوبصورت سے باکس میں رکھتے ہیں اور پھر گھر میں سب سے اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، جبکہ وہی قرآن ہم سے بار بار کہہ رہا ہے کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ تو یہ کام ہمیں کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا، چونکہ ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے غور و فکر کرنا۔ اب تو ہم پڑوسی کی خبر نکالنے میں مشغول رہتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، ڈھیما کیا کر رہا ہے، فلاں تو 420 کر کے کما رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بلا وجہ میں ایک مومن سے بدگمانی، بلا وجہ۔ اب دیکھیں مولا علی فرما رہے یہ ہوگا ایک دن، جب یہ ہوا سزا تو کہا کیا جرم ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے، اس پر انہوں نے یقین نہیں کیا کہ یقیناً کہ ہاں مار دو، مشیت پر ہے اپنے رب کی رکے ہوئے، اور ہم قیاس پر نہ جانے کون کون سے فیصلے کر لیتے ہیں اور بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، ان کلمہ گو کے لیے۔ اسی لیے ہمارے ہاں آپس میں ایک دوسرے سے اعتماد کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ ہم آج ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں، کسی کا کسی پر یقین نہیں، اور جب شکوک و شبہات پیدا ہو جائے تو صرف دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں محبت نہیں آئے گی، وہاں نفرتیں آئیں گی، چونکہ گندگی کے ساتھ گندگی رہتی ہے، پاکی کے ساتھ پاکی رہتی ہے۔ پاکی محبت ہے، شکوک و شبہات گندگی ہے، اور نفرت بھی گندگی ہے۔ تو جب شکوک و شبہات کی گندگی سے قلب گندا ہو جائے تو وہاں نفرت آئے گی، محبت نہیں، کیونکہ محبت پاکی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان سب چیزوں سے اپنے قلب کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھ کو پڑھ لے تیری روح تیری جان میں ہوں، کیا بات ہے، مجھ کو پڑھ لے تیری روح تیری جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں، فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں۔ کھولو اسے، پڑھو اسے اور غور و فکر کرو، تم دینے والے بن جاؤ گے، دنیا کو دینے والے بن جاؤ گے۔ جنہوں نے پڑھا، غور و فکر کیا، دینے والے بن گئے۔ دیکھو میرے مولا کو 3 سوال جواب دے دیا، اب چوتھا سوال نہیں آیا، جواب بھی نہیں دیا۔ 1400 سال پہلے، ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک آرٹیکل چھپا، اس کے اندر اس کا ذکر ہوا کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی، لیڈن یونیورسٹی نیدرلینڈ اور آسٹریلیا کی سڈنی یونیورسٹی، ان تینوں یونیورسٹیز کے اندر سائنٹسٹ اکٹھا ہوئے، شاید یہ جواب ان کے ہاتھ میں لگ گیا، یہ سوال اور جواب شاید ان کے ہاتھ میں لگ گیا۔ لوگ آج ہمارے اکابرین پر ریسرچ کر رہے اور ہم پھنسے ہوئے، کتنا مانے کتنا نہ مانے۔ اگر کسی نے علی علی 10 بار کہہ دیا تو کہتا ہے شجرہ چیک کرو، جبکہ سچ یہ ہے کہ علی علی کروں گا نہیں تو انعام ملے گا نہیں۔ حق ہے، میں تو علی علی کر رہا تھا اس لیے
کہ رب اس پر انعامات کی بارش کر لے، کیونکہ میرا ماننا ہے اور میرے غوث نے جو تعریف ولایت کے بیان کیا ہے، تصوف کی جو تعریف علی کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی نے تصوف کی جو تعریف بیان کی ہے، یہ نعمت علم کی، دیکھو دوستو، یہ بھی ملتا ہے، شکل و صورت ملتی ہے، شباہت ملتی ہے، یہ بھی ملتا ہے۔ تو میرے غوث کو ملا خزانہ علی سے، تبھی تو جب بیان کرتے تو بھی پھٹ جاتا لوگوں کا کپڑا اور خاموش ہو جاتے، تو اس خاموشی میں بھی وہ گویائی ہوتی کہ کپڑے پھٹ جاتے۔ تو جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا علی کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو کہتے سلونی۔ تو تصوف کو علی کے پوتے نے بیان کیا، تے صاد واو فے، یہ 4 الفابیٹ ہیں۔ تے سے مراد توبہ، تے سے مراد کیا ہے؟ یہ اہل اللہ کے نزدیک، غیر مشروط محبت کرنے والوں کے نزدیک تصوف کا تے کیا ہے؟ توبہ۔ پھر آتا ہے سواد، سواد سے مراد کیا ہے؟ صفا، صاف کرو، یا جو بدگمانیاں رکھی ہیں صاف کرو، شکوک شبہات کی گندگی سے جو اسے گندا کیا ہے صاف کرو۔ اور جب بارگاہ خداوندی میں بندے کی توبہ مقبول ہو جائے، چونکہ بندہ رات و دن گریو زاری کے آنسوؤں سے، طرف سے اپنے قلب کی گندگی، یعنی شکوک و شبہات کی گندگی، انانیت کی گندگی، تکبر کی گندگی، بڑائی کے سودے کی گندگی سے جب اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے، اور بارگاہ خداوندی میں جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو صاف کر دیتا ہے، رب اس کے قلب کو صاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے توبہ اور گریوزاری کے آنسوؤں سے اپنے قلب کو پاک و صاف کر لیتا ہے، ایسے بندے کو اگلی منزل واو، اگلی منزل کیا ہے؟ واو، جس سے مراد ولایت، جس سے مراد کیا ہے؟ ولایت۔ زیر سے لکھو یا زبر سے، کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے ولیوں کے پاس نہ زیر ہے نہ زبر، کچھ بھی کر لے وہ ویسے ہی رہیں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے، اچھل کود کر لے جتنی چاہنا ہے تو کر لے، نہ ان پر زیر کا اثر ہوتا ہے نہ زبر کا، کیونکہ وہ قسم سے نہیں بنے ہیں، فضل سے بنے۔ سبحان اللہ۔ زیر زبر کا اثر تو قسم میں آ سکتا ہے، فضل میں نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور معنی مطلب میں بھی نہیں فرق پڑتا، ولایت کہو یا ولایت کہو، بات تو ایک ہی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب سوچو کہ میں تو علی علی اس لیے کر رہا ہوں کہ ولایت مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں ولایت تو وہی مل جائے، ہمیں ملے تو، اور ملے گی یہیں سے۔ اب آپ مجھے روک رہے ہیں، پتہ کرو کہیں شیعہ تو نہیں، تو ڈر کے مارے رک گیا۔ اب آپ سے بڑا کوئی دشمن تو میرا نہ ہوا، آپ نے اپنی دنیا کو شکوک و شبہات کی گندگی سے گندا کیا ہوا ہے، تو کیوں بانٹ رہے ہو یہ گندگی؟ گندگی مت بانٹو، محبت بانٹو، محبت بانٹو، خود بھی کہو علی علی، دوسروں سے بھی کہو علی علی، علی علی۔
علی 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 اللہ نے تمہیں علی دیا ہے تمہاری ہر سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کے لیے علی دیا ہے جو رکتا نہیں آگے بڑھتا ہے اور چیلنج کرتا ہے سلونی پوچھو جب وہ جوڈیشیل پوائنٹ آف ویو سے بولتا ہے تو وہاں بھی دنیا میں جواب نہیں تو میں نے ایک بات کہی جو ابھی کہ لیڈر یونیورسٹی اور یہ تینوں یونیورسٹی سے جب لوگ گئے پوری دنیا کے جنگلوں میں پھیل گئے علی کس جنگل میں گئے تھے علی تو عرب پیننسولا سے باہر نہیں گئے اور وہ جو ایریا ہے وہ سوکھا ہے وہاں تو کوئی جنگل نہیں وہاں جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑ بھی سوکھے ساکھے گھاس بھی بڑی مشکل سے اگتی اگر غلطی سے بارش وارش ہو جائے تو نکل آئی نہیں تو وہ بھی نہیں اور جواب علی کیا دے رہے دنیا میں جتنے بھی جنگل ہیں اس میں پیدا ہونے والے جتنے جانور ان کی جواب دے رہے ہیں بچہ اور انڈا اور پوری جہاں یہ سائنٹسٹوں کی پوری ٹیم پھیل گئی اور جب رزلٹ نکالا تو کیا نکالا یہی تین ہی ہیں چوتھا نہیں کون سا جانور انڈے دیتا کون سا جانور بچے دیتا ہے جتنا جواب مولا نے دے دیا بس وہی ملا یہ کب جواب دیا جا رہا ہے 1400 سال پہلے جب کوئی لیبورٹری نہیں آپ سمجھے نا اور نہ دنیا اتنی ڈیولپ ہوئے اس وقت یہ جواب دیا جا رہا ہے اور آج اش کر رہے ہیں اور ہم ہیں یہی شکوک و شبہات میں پڑے علی کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اب یہ شکوک و شبہات کی آبادی ہماری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اللہ رحم کرے حضران ملت اسلامیہ آؤ میتھمیٹکس پہ بات کریں لوگوں کو بڑا وہ ہے میتھمیٹکس دیکھو اپنے مولا کی میتھمیٹکس دیکھو دو لوگ ایک سفر میں جا رہے ٹھیک ہے آپس میں ملاقات ہوئی سلام دعا ہوئے کہنے بھائی وقت ہو گیا ہے کھانے کا آؤ بیٹھ کے کھانا کھا لیں آج والا دور تھوڑی نا ہے محبت کرنے والوں کا دور ہے بھائی محبت کرنے والا دنیا کی جو پہلی خانقاہ بنی اسی سبق سے بنی عرب کی دنیا سے باہر یہ دو مسافر جا رہے آمنے سامنے سے ملے دونوں نے سلام کیا ایک دوسرے کو ایک نے سلام کیا دوسرے نے جواب دیا اس نے کہا بھائی کھانے کا وقت ہے آؤ بیٹھو دونوں بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے ایک اسی علاقے کا زمیندار جو کرسچن تھا وہ کھڑا ہو کے یہ منظر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب وہ دونوں جدا ہو گئے محبت سے گلے ملے چلے گئے تو ایک کے پاس گیا جس نے سلام کیا تھا اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اس کو جانتے تھے کہا نہیں اس کا نام کیا ہے کہا نہیں جانتے کہاں کا رہنے والا ہے نہیں جانتا کہاں جا رہا ہے نہیں جانتا کہا پھر بھی تم اس کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کھانا کھائے ہو کوئی بھی تمہیں بلا لے تو کھانا کھا لو گے کہا نہ کسی کے ساتھ تھوڑی نہ کھاؤں گا جب تک جانوں گا نہیں کھاؤں گا نہیں کہ ابھی تو تم کہہ رہے ہو نام نہیں جانتا قبیلہ نہیں جانتا وہ کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے یہ سب نہیں جانتے پھر تم کیا جانتے ہو کہا اتنا جانتا ہوں کہ میرا بھائی ہے کیا اتنا جانتا ہوں کہ میرا بھائی ہے کہنا بڑا عجیب بھائی ہے بھائی قبیلہ تم نہیں جانتے ابھی آج کی پرابلم ہے جو سن لیجئے جب تک ہماری ذات کا نہ ہو تو پہچانتے نہیں ہے نا نام سے کپڑے سے آج کل لوگ پہچان رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا پہچان کیا ہونی چاہیے یہ دیکھو یہاں سب جگہ دھوکہ ہے تو گاؤں نہیں جانتا قبیلہ نہیں جانتا کہاں سے آیا یہ نہیں جانتا کہاں جا رہا یہ نہیں جانتا پھر بھی محبت کے ساتھ دعوت دیا بیٹھ گیا کھانا کھایا پھر محبت سے رخصت ہوئے کہ نہیں یار کیسے کہا میرا بھائی ہے یہ کیسے جان لیا تیرا بھائی ہے کہا میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا میں سمجھ گیا وہ میرا بھائی ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی تو میں نے سلام کیا جواب آ گیا میں سمجھ گیا میرا بھائی ہے
اور یہاں تو سگا بھائی بھی ہو تو انتظار کریں گے جائے تو کھائیں، جائے تو کھائیں ورنہ 2 روٹی کھا لے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، پھر بھی آپ مظلوم اپنے آپ کو کہتے ہو۔ یہ ڈرامہ بند کرو، نہ تم تھے نہ ہو نہ رہو گے۔ یہ ڈرامہ بند کرو، مظلومیت کا رونا رونا بند کرو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، سب اچھا اچھا ہو جائے گا، سب اچھا اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے آقا نے ہر برائی کو ختم کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ ہمارے مولا نے ہمیں ہر طریقہ بتایا، کم سے کم دیکھو تو صحیح۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور قابل مت بنا لو، اپنے اسلاف کی طرف دیکھو، تمہیں جواب مل جائے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ اسی طرح سے وہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے پوچھا تم اس کو جانتے ہو؟ نہیں۔ کہاں سے آیا؟ نہیں جانتا۔ کہاں جا رہا؟ نہیں جانتا۔ پھر تم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لو گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیسے؟ اس نے سلام کیا، میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی ہے، اب بھائی مجھے دعوت دے، میں کیوں کر انکار کرتا، اس لیے محبت کے ساتھ کھا لیا۔ تو اس نے پوچھا کہیں تم لوگ اکٹھا ہوتے ہو؟ کوئی جگہ ہے تمہاری جہاں تم اکٹھا ہو کے یہ محبت بھری باتیں ایک ساتھ کچھ محبت سے وقت گزارو؟ کہا بس یوں ہی راستوں میں مل جاتے ہیں، کچھ وقت محبت کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ اس نے کہا ہم تمہارے لیے یہاں جگہ بنائیں گے، اور پوری زندگی ان مسافروں کو اپنے ہاں روکتا جو اپنی محبت سے ایک دوسرے سے ملتے، محبت سے کچھ وقت گزارتے اور چلے جاتے، اور اسی محبت کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزار دی ان محبت کرنے والوں کی خدمت کے۔ حضرت ملت اسلامیہ اسی طرح 2 لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے، کھانے کا وقت ہوا، بیٹھ گئے کھانے، ایک کے پاس 5 روٹی، ایک کے پاس 3 روٹی، دونوں نے اپنا اپنا نکال لیا۔ ورنہ آج کا دور ہوتا تو کہتے شخص نے 3 نکالی، 3 میں بھی نکال لوں گا، 2 بچا لو۔ یہ نہیں کیا۔ محبت کرنے والوں کا دور ہے، دل صاف رکھنے والوں کا دور ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ اس کے پاس جو تھا اس نے نکال دیا، اس کے پاس جو تھا اس نے نکال دیا۔ تب تک ایک شخص اور گزر رہا ہے، دونوں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، انہوں نے دعوت دے دی، تو بھی آ جا، بھی آ گئے۔ کہا بھائی کھانے کا وقت ہو رہا، آئیے ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر شریک ہو جائیے۔ چونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ان کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں ہوتا تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آج میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں، آج تو نے کسی کا رزق میرے دسترخوان پر نہیں بھیجا، پروردگار ہم سے کیا خطا ہوئی۔ یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہمیں نبی سے علی سے ملا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ بھی بیٹھ گئے، وہی 8 روٹی سب نے مل کے کھا لیا، چلے گئے۔ جب جانے لگا وہ آدمی تو ان کو تحفہ دیتا ہے، تو تحفے کی شکل میں پیسہ جو اس وقت چلتا تھا، درہم رہا ہوگا، جو بھی، بہرحال اس وقت درہم ہی سمجھ لیجئے، درہم اس نے دے دیا۔ اس نے کتنا دیا؟ 8 درہم، 8 درہم دیا اور چلا گیا، کہا آپس میں بانٹ لینا۔ تو جس کی 5 روٹی تھی اس نے 5 درہم لے لیا، اور جس کے پاس 3 روٹی تھی اس کو 3 درہم دے دیا۔ جب یہ بٹوارا کیا تو جس کی 3 روٹی تھی اس نے کہا نہ، آدھا آدھا، 3 نہیں لوں گا، آدھا آدھا دو، 4 تم لو 4 میں لوں۔ تو اس نے کہا دیکھو یار 5 روٹی میری تھی، میں نے 5 لے لیا، 3 تیری تھی، 3 اس لیے تم کو دے رہا ہوں، رکھ لو، جھگڑا مت کرو، کرنا میرا حق تو 4 کا ہے، برابر برابر دو۔ اب یہ جھگڑتے ہوئے چلے آئے آبادی کے اندر، کہا اچھا چلو ہم اپنا فیصلہ اس سے کراتے ہیں جو فیصلے رب کے فضل سے کرتا ہے، چلو اسی کے پاس۔ اب مولا علی سے ملاقات بھی، کہا ہے علی ہمارا فیصلہ کر دو۔ کیا کہا؟ ہمارا فیصلہ کر دو۔ کہا کیا معاملہ؟ تو بتا دیا ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے پاس 5 روٹی تھی، اس کے بعد 3 روٹی تھی، ایک شخص اور بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا اور ہم نے مل کے برابر برابر کھا لیا۔ اب میں اس کو بانٹتا ہوں کہ 5 میں لیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس 5 تھی روٹیاں، اس کو پاس 3 روٹیاں تھی، اس حساب سے میں سے 3 درہم دیتا ہوں۔ لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کرتا، نہیں آدھا آدھا بانٹو۔
تو مولا علی نے فرمایا جس کی 3 روٹیاں تھی اس سے کہا 3 درہم ملا لے لے تو فائدے سے. کیا کہا؟ لے لے تو فائدے میں ہے وگرنہ نقصان ہوگا. تو اکڑ گیا کہ علی حقا ایمانن جتنا میرا ہے اتنا میں چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. کہنا اچھا کہ اس کو 1 درہم دے دو. ہندوستان کی اکنامیکل کیپٹل بمبئی کے اندر آپ لوگ کو بتاؤ، اس حیثیت سے مشہور ہے نا بامبے، بزنس کی حیثیت سے. اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولا علی نے کہا تیرا حق 1 درہم کا ہے. حقا ایمانن تیرا جو حق بنتا ہے وہ صرف 1 درہم. سمجھ میں آئی؟ رات و دن پیسے کا حساب کرتے ہو، سمجھ میں آئی؟ یہ کیسے ایک اکڑ گیا. کہنا کہ علی یہ کیسے ممکن، میں 3 پر راضی نہیں اور آپ کہتے ہو حقا ایمانن تیرا صرف 1. کہنا ہاں صرف 1 ہی ہے. کہ اگر آپ سمجھا دیجئے تو میں مان لوں گا. کہا سن کتنی تھی روٹی؟ تیری. کہا 5. کہا تیری. کہا 3. کتنی ہوئی؟ 8. اب کھانے بس ختم. ٹائم ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. تو کہا کتنی ہو گئی؟ 8 روٹیاں. کھانے والے 3. تو 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو. تو 8 روٹی کے جب 3 ٹکڑے ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ 24. اب برابر برابر جب کھائیں گے تو کتنا کھائیں گے؟ 8 لقمے بنے نا، 8 ٹکڑے. تو اب برابر برابر کھایا. تو 5 روٹی جس نے کھائی، جس کی تھی، اس نے کتنا کھایا؟ 8 ٹکڑے. اور اس کی روٹی کے ٹکڑے کتنے ہوئے تھے؟ 15 ہے نا. 15 میں سے 8 گئے، کتنا بچا؟ 7 بچا نا. اب جس کے پاس 3 روٹیاں تھی اس کا 3 ٹکڑا ہوا تو کتنی بنی؟ 9. اور 9 میں سے 8 وہ کھا گیا خود. بچا کتنا؟ 1. اس نے 8 کھایا تو 15 ٹکڑے میں سے بچا کتنا؟ 7. اس کا ٹکڑا کتنا ہوا؟ 9. کھا گیا 8. بچا کتنا؟ 1. تو 7 درہم اس کے، 1 درہم اس کا. یہ ہے انصاف، یہ ہے میرے مولا کا میتھمیٹکس. برادران ملت اسلامیہ، کرامتیں تو بہت سنی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میرے مولا نے کبھی اپنے علم کا زوم نہیں کیا. وہ ایک ہی وقت میں مولا علی مشکل کشا کی ذات وہ ہے کہ ایک ہی وقت میں امام وقت بھی ہیں، ایک ہی وقت میں شہنشاہ وقت بھی ہیں، خلیفہ وقت بھی ہیں، ایک ہی وقت میں چیف جسٹس ہیں، یہ بھی ہیں، ہے نا، سب کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جھولے میں کچھ رکھ کر نکل گئے اور جو مٹی سے کھودتے ہیں، گڈھا کرتے ہیں، اور گڈھے کر رہے ہیں گڈھا اور اس میں بیج ڈال رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا بیج ڈال رہا ہوں، کل پودا ہوگا، اس میں پھل لگے گا، لوگ کھائیں گے. اتنی ذمہ داریوں کے بعد بھی علی کام کر رہے، کون سا؟ لوگ کھائیں گے، میرے بچے نہیں. کل اس میں سے پیڑ بنے گا، پودا بڑا ہوگا، پھل آئے گا، لوگ کھائیں گے. اور آج جب دینی کام کے لیے آپ کو آواز دی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں حضرت کیا بتائیں، وقت نہیں ہے، ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں، ہمارے پاس 20 منٹ کا وقت نہیں. جب بات قوم و ملت کی آ جائے، جب بات دین کی آ جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں. دیکھو جسے تم مولا علی کے نام سے جانتے ہو، جو حل المشکلات ہیں، مشکل جس کا نام سن کر بھاگ جائے، اس کی زندگی دیکھو کہ ایک ہی وقت میں اتنی تمام تر ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی پیڑ لگا رہے ہیں. اس پیڑ کے پیچھے کیونکہ علی لگا رہے ہیں اس لیے میں نہیں
مان سکتا کہ علی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ پیڑ بڑا ہوگا تو آکسیجن دے گا، ہوا دے گا، سایہ دے گا، پھل دے گا۔ علی لگا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا سوچ کر آہستہ آہستہ جانیں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو عمل کرنا ضروری ہے، عمل کریں۔ تو آج کی جو میسج ہے آپ کے لیے، جو پیغام ہے، وہ صرف یہی کہ دوستوں اپنے قلب کو صاف کرو، انکنڈیشنل محبت، کنڈیشن لگا کے محبت مت کرو۔ یتیم سے محبت کرنی ہے، کنڈیشن مت لگاؤ کہ میرا رشتہ دار ہے تو، میرے محلے کا ہے تو، یتیم ہے نا بس محبت کرو، کمزور ہے نا بس اس کی محبت سے مدد کر دو، سہارا بن جاؤ۔ ضرورت ہے اس کی، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہم ہیں وہ جو غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، نبی کے فالوور ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، غوث کے چاہنے والے ہیں، خواجہ کے چاہنے والے ہیں۔ تبھی تو غریب نواز یہ علی کا بیٹا ہند کی دھرتی پر جب آتا ہے تو کہتا ہے نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے، محبت سب کے لیے ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، وقت دامنگیر ہے، کہنے کو ابھی تو شروعات تھی، ابھی تو تمہید ہوئی ہے، گفتگو تو ہونی تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی پھر موقع دے گی تو انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، حضرت سے مسافہ کر کے جانا ہے، بیٹھے رہیے۔ کل یوم جمہوریہ بھی ہے، ہندوستان کے ملک کا عظیم الشان تہوار یوم جمہوریہ جو ڈیموکریسی ہے۔ ابھی آپ سلام ہوگا اور حضرت کی دعا ہوگی۔ حضرت کچھ اعلان کریں گے، اسے سن لیں۔ حضرت کی ایک تنظیم ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، حضرت اس کے بانی و قومی صدر ہیں۔ پوری ہندوستان میں اس کی یونٹ ہے، شاخے برانچز ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ رابوری تھانے میں بھی وہ برانچ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ قائم کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا جس طرح آپ نے اعلان سماعت کیا ہے قاری عمران صاحب سے، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے سرپرست مظہر المشائخ شہزادہ مخدوم سمنا حضرت سید مظہر الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرات یہ اعلان کرتے ہوئے ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی باعث فخر ہے یہ بات کہ آج ہمارے اور آپ کے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ قاری محمد عمران خان اشرفی صاحب قبلہ جو اتنے متحرک ہیں، فعال ہیں اور ہر موڑ پر، ہر موقع پر قوم و ملت کی کامیاب رہنمائی فرماتے ہیں اور جن کی کاوشوں سے کئی علاقوں میں الحمدللہ دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور عوام اہل سنت پر ایک مضبوط گرفت بھی ہے، اور یہ اپنی سطح پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ان کی اسی جذبے کو، اسی حوصلے کو دیکھتے ہوئے ویسے تو الحمدللہ 15 سال سے یہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مظہر المشائخ نے انہیں اپنی سلسلہ خلافت سے نوازا ہے، سلسلہ اشرفیہ کی خلافت سے، لیکن آج سرکار اشرف ملت حضور شیخ الہند حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد اشرف میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی مدد اللہ النورانی بھی آج کرم فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت سے حضرت قاری محمد عمران خان اشرفی صاحب کو نواز رہے ہیں۔ جس طرح یہ باعث اعزاز ہے اور باعث مسرت ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی یہ باعث مسرت ہے کہ آج حافظ و قاری عمران خان اشرفی صاحب کو حضرت اشرف ملت اپنی خلافت سے نواز رہے ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت قاری صاحب قبلہ کی خدمت میں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ دستار خلافت
حضرت باندھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سلسلہ عالیہ اشرفیہ، خلافت سلسلہ اشرفیہ، حضور اشرف ملت. میں حافظ بشیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے حضرت کی گلپوشی فرمائیں آ کر کے فیضان مخدوم اشرف ٹرسٹ کی جانب سے جلدی آئیے. اور سمن بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سمن بھائی جو شان اسلام محرم کمیٹی کے صدر ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں. جتنے بھی سادات ہیں اسٹیج پر، سارے علماء اور عوام کی طرف سے گلپوشی کیجیے. حافظ صابر بھی آ جائیے. حضور اشرف ملت کی آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور مقرر خصوصی بھی ہیں، رابوڑی میں پہلی مرتبہ آمد ہے، ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں، گلپوشی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دوسرا ہار ہمارے سرپرست اعلیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید مظہر اشرف صاحب قبلہ حضور مشہور المسائق کی بھی حضرت حافظ بشیر صاحب قبلہ گلپوشی فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے جتنے حفاظ اسٹیج پر تشریف لے آئے، جتنے ہمارے علماء تشریف لائے، مشائخ، سب کی بارگاہ میں جو ہے گلہ عقیدت جو ہے پیش کیجیے جلدی سے. یہ لے لیجیے، ٹائم کی قلت ہے. سمن بھائی یہ ہمارے شان اسلام محرم کمیٹی کے جو ہے صدر ہیں، اور سنی سرکل کے تا حیات، جب تک حیات میں تھے جناب گلبہار انصاری صاحب وہ صدر تھے، وہ حضرت کے دادا کے مرید تھے. یہ ان کے صاحبزادے ہیں، بڑی خدمات دیتے ہیں، ہماری بہت وہ کرتے ہیں. میں آپ کے ہاتھ سے ان کو ہار پہنانا چاہتا ہوں. آج حاجی گلبہار انصاری تو نہیں ہے، لیکن ان کے لڑکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جن جن لوگوں نے جلسے میں تعاون دیا، سمن بھائی، علی جناب نجیم اللہ صاحب، حاجی زرار صاحب، مولون، تھانہ، ایرولی، کرلا، جہاں جہاں سے لوگ آئے، رابوڑی، سب کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. سارے علماء کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش ہے. جسے ملے قبول کریں، نہ ملے تو ہم معذرت چاہتے ہیں. سب لوگ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. حشر کے دن آقا تشریف لانا، ہمارے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے ہمیں بخشوانا، ساتھ جنت میں لے کے جانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. صدقہ دو مولا علی کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو اشرف ولی کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. دعا جو حضرات بیعت ہیں حضور سرکار کلا سے اور طالب ہونا چاہتے ہیں، یا جو بھی مرید ہونا چاہتے حضرت سے یا طالب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ حضرت جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھ لیں. جو کسی پیر سے ابھی نہیں مرید ہوئے ہیں یا ان کے پیر پردہ فرما گئے ہیں تو وہ طالب ہو سکتے ہیں. جو نہیں مرید ہوئے مرید ہو سکتے ہیں. حضرت جو پڑھاتے ہیں اسے پڑھ لیجیے. مرید ہونے والے حضرات، طالب ہونے والے حضرات.
بڑھا دیجیے نہیں قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف سلسلہ چشتیہ قادریہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد اشرف کے جن کا سلسلہ شیخ اعظم مخدوم المشائخ محبوب ربانی سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب الہی حضرت سید نظام الدین اولیاء خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری محبوب سبحانی غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی مولا علی مشکل کشا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اس خاندان کی نعمتیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے روز انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ اے مالک و مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ اے پروردگار، اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل مالک و مولا تو ان کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما، ان کے ایمان کو سلامتی عطا فرما، تازگی اور پختگی عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، سجدوں کی توفیق عطا فرما، سجدوں میں لذتیں عطا فرما، سجدوں کو قبولیت عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اپنے جو ہم سے جدا ہوئے پروردگار عالم تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما، اور ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ یا اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بچیوں کو قسمت کا بلند فرما، زمانے کی بد نظر سے انہیں محفوظ فرما، ان کے بچوں کو علم نافع عطا فرما، زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔
یا اللہ تو ان کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، ترقی عطا فرما، ان کے کاروبار کو منافع بخش فرما، نقصانات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، کرم فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما۔ یا اللہ اپنے محبوبین کے فیضان سے ان کے دامنوں کو مالا مال فرما، مخدومی فیضان سے مالا مال فرما، غوث و خواجہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرما، حسنین کریمین کے فیضان کرم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ سب کا بھلا فرما، سب کے بھلے میں اس حقیر کا بھی بھلا فرما، اس کے بچوں کا بھلا فرما، اور خانوادے کے ہر خرد و کلاں کا بھلا فرما۔ یا اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ سکون عطا فرما۔ یا اللہ دین کی خدمت کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اور ہماری دینی خدمات کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ علماء اہل سنت کا بول بالا فرما، ان کے علم میں مولا دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ان کی معاشی تنگی کو دور فرما، ان کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرما، دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تو ہماری جماعت سے اختلافات کو دور فرما، ایک دوسرے کے قلب میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ایک بنا، یا اللہ تو ہمیں نیک بنا، یا اللہ تو ہمیں نیک بنا۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بسترا زے کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا، دریا بسی ندارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، حق خواجہ عثمان حق مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، نور ازداں مددے، سید و سلطان مددے، شاہ شاہاں مددے، فخر رسولاں مددے، بحر بو بکر و عمر از پائے عثمان و علی، از طفیلے ہما اصحاب درخشاں مددے، از طفیلے ہما اصحاب درخشاں مددے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ مسافہ کیجئے، ایک سائڈ سے کیجئے، ایک سائڈ سے جائیے، آپ کے لیے خوش نصیبی ہے۔ مائک ہٹا دیجئے کچھ۔ ہم پولیس پرشاسن کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دیا اور جلسہ کرنے دیا۔ جناب فاروق بھائی، حاجی عبدالرشید اشرفی، افتخار اشرفی، جتنے بھی لوگوں نے ہمیں تعاون دیا، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی علماء مشائخ، لائن بنائیے، لائن بنائیے، لائن بنائیے، لائن ادب سے ایک لائن بنائیے۔ چلیے ایک حضرت رومال دیجیے، رومال، ایک منٹ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، چلو رومال چومتے جاؤ، جاتے جاؤ۔ جتنے علماء مشائخ تشریف لائے، حضرت سید تصدق حسین صاحب قبلہ، 3 درگاہ، خانقاہ عالیہ اشرفیہ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حکیم مفتی افتخار ماجد القادری صاحب قبلہ، حضرت قاری حضرت علامہ مولانا عبدالحنان اشرفی صاحب قبلہ جو گونڈی سے چل کر کے یہاں تشریف لائے، سید حسن اشرفی صاحب قبلہ، سید منظور صاحب قبلہ، سید تفضیل اشرف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا معراج احمد خان حبیبی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شریف الحق صاحب قبلہ جوگیشوری سے جو تشریف لائے، علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قمر الزما صاحب قبلہ، مولانا سلطان رضا صاحب قبلہ جنہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن تشریف لائے، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم۔
मौलाना फसीहुद्दीन साहब क़िबला और जितने भी उलमा मशाइख कारी रियाजुल हक साहब क़िबला, उलमा सादात इलाके के क़ुर्ब जवार के हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिराज अनवर साहब क़िबला, मुफ्ती थाना जो तशरीफ़ लाए, उनका बयान भी हम सारे उलमा मशाइख का शुक्रिया अदा करते हैं, आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ, जलसा ख़त्म हो गया, इत्मीनान सुकून के साथ अपने घरों की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इत्मीनान। लाइन बनाइए, नहीं हज़रत उठ जाएंगे, मिलने नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर उठ गए तो नहीं मिलेगा मिलने। लाइन लगाओ, लाइन अदब से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, हाथ मत लगाओ, रुमाल 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 रुमाल, हाथ मत लगाओ, रुमाल। अदब से मिलिए, लेकिन अदब से, तकलीफ से नहीं। मोहब्बत का पैगाम हज़रत ने दिया है, मोहब्बत से मिलिए। मैं जनाब हाफिज़ कारी मौलाना इमरान शफी साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आज आप खिलाफत से इनकी भी नवाजे गए। अल्लाह ताला दोनों जहां की सुखी से माला माल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड जो एक इनकलाब आफरी तहरीक है, जिन्होंने इस मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में अहले हक़ अहले मोहब्बत का ज़बरदस्त तारुफ पेश किया है। हुज़ूर अशरफ़ मिल्लत इस तहरीक के बानी और कौमी सरपरस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बहुत से हिस्सों में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की यूनिट कायम हो चुकी है और ये सआदतमंदी है आप हजरात की कि आपके इलाके में भी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की यूनिट कायम हो गई है। हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान खान अशरफी साहब मकामी सदर हैं, जनाब हाजी अब्दुल रशीद अशरफी साहब नायब सदर हैं, जनाब हाजी हाफिज़ बशीर अशरफी साहब मकामी सेक्रेटरी हैं, जनाब इफ्तिखार अशरफी साहब नायब सेक्रेटरी हैं और इनके अलावा दीगर हुफ़ाज़ किराम उलमाए किराम हाफिज़ आज़ाद अशरफी साहब, हाफिज़ नूर मोहम्मद नक्शबंदी साहब, हाफिज़ अब्दुल समद अशरफी साहब, हाफिज़ ज़फ़र अशरफी साहब, जनाब मुजीब अशरफी साहब, जनाब तौफ़ीक़ अशरफी साहब, जनाब जीलान अशरफी साहब, जनाब हाफिज़ साबिर अशरफी साहब, जनाब इश्तियाक़ अशरफी साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब, हाफिज़ सैयद मोनिस अशरफी साहब, हाफिज़ तनवीर अशरफी साहब, ये सारे के सारे मकामी यूनिट से ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड से वाबस्ता अफराद हैं और इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर अशरफ़ मिल्लत की सरपरस्ती और क़यादत में इनक़लाब आफरी काम अब यहाँ से होगा और जो काम हो रहा है उस काम में और तेज़ी आएगी इंशाअल्लाह ताला। आज सरकार अशरफ़ मिल्लत ने हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इमरान अशरफी साहब के हौसलों और उनकी ताकत को और मज़ीद तवानाई अता फरमाई है और सरकार मखदूम पाक शाह सिन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूहानी दरबार से रूहानी ताकत और बढ़ा दी है। इंशाअल्लाह ताला कारी इमरान साहब की मज़ीद खिदमत दीनिया का दायरा और वसी होता रहेगा। उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो खानकाह में तशरीफ़ ले चले, आप हज़रात खानकाह में तशरीफ़ ले चलें, जो हमारे रज़ाकार हैं उलमा को ले चलें इज़्ज़त व तकरीम के साथ और उन्हें खाना खिलाएं। उलमा जितने हमारे उलमाए किराम आए खानकाह की तरफ तशरीफ़ ले चलें, बगैर खाना खाए बिल्कुल न जाएं। अगर आप जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, आप हज़रात खानकाह की तरफ जो है तशरीफ़ ले चलें।